اللہ اللہ کر کے جمہوری لوگ جہاں تڑکیاں لگا رہے تھے وہیں پہ عدالتوں نے ایک دفعہ پھر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کروایا، اور عدالت ہی بلدیاتی انتخابات کرا رہی ہے، چاہے وہ 2015 کا ہو یا 2023 کا۔ بہرحال بلدیاتی انتخابات کا آغاز ہوا اور اللہ اللہ کر کے رات تک ہم یہی صورتحال تھی کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جو امیدوار تھے وہ پریشان تھے، خیر ان کا مال بچ گیا، ورنہ بڑی وافر مقدار میں مال ضائع ہو جاتا، کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک دن پہلے تمام ڈی آر او اور آر او نے سامان کی ترسیل کا کام جاری رکھا، چاہے افواہوں کا راج تھا، لیکن ڈی آر او اور آر او یعنی کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ پولنگ اسٹاف کو جہاں تعیناتی کی گئی تھی وہاں ان کو سامان فراہم کر دیا جائے، اور وہ خود معائنہ کرتے بھی رہے، اور پولنگ اسٹاف جو کہ سرکاری افسران ہوتے ہیں وہ سامان لے کے جاتے رہے، یعنی کہ پوری کوشش ہو رہی تھی کہ الیکشن کمیشن اپنا کام کرتا رہے، افواہیں گردش کرتی رہیں اور پھر سیاسی جماعتیں آپس میں جوڑ توڑ کرتی رہیں، دو پاؤ ڈالتی رہیں۔ لیکن بلدیاتی الیکشن یقینی طور پر دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ 4-5 مرتبہ ملتوی ہو چکے تھے۔ 24 جولائی کو جو گزشتہ سال 2022 میں پہلے فیز والے تھے وہ آج تک چھو منتر ہے، یعنی کہ ان کو تو حل برداری بھی نہیں ہوئی۔ ان کا کیا بنے گا مقبرہ ابھی تو ہم بتاتے ہیں، لیکن ڈی آر او سامان دیتے رہے، ریٹرننگ افسران سامان دیتے رہے اور پولنگ اسٹاف سامان لے کے جاتا رہا۔ بالآخر پولنگ کا آغاز ہو گیا، پولنگ بھی ہو گئی، اور پھر ہر جگہ 10-15-20% ووٹنگ ہوئی، یعنی کہ 1200 500 300 700 ووٹ۔ لیکن حیران کن طور پر وہ گنے نہیں جا رہے، یعنی گنتی نہیں آتی، شاید کوئی بات نہیں۔ جو کام 11-12 بجے رات کو مکمل ہو سکتا تھا بڑے طریقے سے آرام سے گنتی کر کے، یعنی ہجے کر کے، لیکن وہ کام 16 جنوری کی شام 5-6 بجے تک مکمل نہیں ہوا۔ کوئی بات نہیں، ایسا تو ہوتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بلدیاتی انتخابات ہو گئے، لیکن اس کے اندر بھی گڑبڑ گھوٹالا چل رہا ہے، نہیں چل رہا، یہ رب کی ذات جانے۔ سیاسی جماعتیں، چاہے جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، چورن بک رہا ہے، بکنے دو۔ لیکن جماعت اسلامی کے ناظمین یا چیئرمین جو بھی نام دیں، وہ تیزی سے جیتتے چلے جا رہے تھے، جس سے خوف کی فضا قائم ہوئی، اور پھر کام اتر گیا یا نہیں اترا یہ رب جانے۔ لیکن اب نہ جماعت اسلامی دعویٰ کرتی ہے کہ میئر ان کا ہے، اور یقینی طور پر اگر ان کی نشستیں بیچ میں پھنس گئے تو جوڑ توڑ کرنا پڑے گا، اور پھر جماعت اسلامی کے چیئرمین یا ناظم آ سکتے ہیں۔ تاہم جہاں سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا تھا، وہیں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سعید غنی نے بھی اپنے لوگوں کو بر وقت ہوشیار کر دیا تھا کہ تیاری جاری رکھو، سیاسی کھیل چلتا رہے گا۔ اور پروفیسر اینڈی خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی بلاخر خاموشی توڑی، اور یقینی طور پر لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور لانڈی کورنگی ملیر والے تو ان کو بخوبی پہچانتے ہیں۔ تاہم سعید غنی اور پروفیسر اینڈی خان نے اپنے میسج میں کیا کہا، سن لیجئے۔ میری پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداروں سے، تمام امیدواروں سے گزارش ہے کہ وہ کسی تذبذب کا شکار نہ ہوں۔ الیکشن انشاءاللہ تعالی 15 جنوری کو کل ہو رہے ہیں۔ آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ تیاری کر رہے ہیں، کسی بھی افواہ میں نہ آئیں اور اپنا کام جاری رکھیں، اپنے کیمپ لگائیں، پولنگ ایجنٹ فائنل کریں، اور بھرپور طریقے سے کل کے الیکشن کی تیاری کریں۔ مجھے امید ہے کہ جو آپ نے محنت کی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ سب کامیاب ہوں گے، اور کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور نتائج حاصل کرے گی اور بھرپور طریقے سے کامیاب ہوگی، اور کراچی کے شہریوں کی خدمت کرے گی۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اہلیان کراچی اور حیدرآباد، میں آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ کل بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور الیکشن پولز تک پہنچیں تاکہ بڑی تعداد میں آپ اس انتخابات کا حصہ بن سکیں، اور آپ تیر کے اوپر نشان لگائیں تاکہ وہ وعدے پورے کیے جا سکیں جس کا ذوالفقار علی بھٹو نے عرصہ دراز پہلے کیا تھا، اور جس کی تجدید جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے، تاکہ آپ کے مسائل حل ہو سکیں اور خود آپ کو احساس ہو سکے کہ طاقت کا سرچشمہ آپ ہیں، حاکمیت آپ کے پاس ہے، اور آپ اپنے مسائل کو خود ہی حل کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، اور بلاول بھٹو زرداری زندہ باد۔ سنا آپ نے، یعنی ایک طرف سیاسی کام بھی ہو رہا تھا، اور رہنما جو ہے وہ اپنے کارکنان کو تیاری کے لیے بھی مشورہ دے رہے تھے۔ خیر یہ ان کا کام ہے، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یا کسی نے ان کے ساتھ کھیل دیا، یہ الگ بحث ہے، لیکن ایم کیو ایم کا موقف جو تھا وہ بالکل درست تھا، اس لیے کہ حلقہ بندیاں چاہے وہ 2013 کی ہوں یا 2015 یا ابھی
2023 والے الیکشن کے لیے وہ بڑی خطرناک تھیں اور انہوں نے اس کے لیے جہاد کیا ہوا تھا۔ بلدیہ غربی کے 5 سابق وائس چیئرمین، جس میں شاہد بشیر جو اورنگی ٹاؤن کے نائب ناظم تھے اور ان کی یونین کونسل کے 4 نائب ناظموں نے عدالت میں یعنی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی تھی۔ 1 سال بعد نمبر آیا لیکن الیکشن سر پہ آیا تو ان کو مایوسی ہو گئی، لیکن سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر تھی۔ ایم کیو ایم کا موقف بالکل درست تھا، اس لیے کہ حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہے اور اس سے یقیناً کراچی کو نہیں پاکستان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایم کیو ایم کا مطالبات بالکل جائز تھا، لیکن بائیکاٹ کرنے سے یقینی طور پر ان کو آنے والے دن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اگر کھیل کھیلا گیا ہے تو جنرل الیکشن میں بھی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوگا، اس لیے وہ الگ بات ہے، سیاسی بات ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بلدیاتی الیکشن ہو گئے اور جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اپنے میئر کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، میئر کسی کا بھی آئے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر یا ناظمین آتے ہیں تو تھوڑا سا خوشحالی آتی ہے، لیکن یہ کام ہلکا اور آدھا کرتے ہیں، وہ ہم اگلے قسم میں بتائیں گے۔ لیکن میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی سرکردہ ہے اور یقینی طور پر گزشتہ کئی 2-3 سال سے عملی طور پر جدوجہد کر رہی تھی۔ پی ٹی آئی کو یقینی طور پر کچھ صدمہ پہنچا ہے کراچی سے، کوئی بات نہیں۔ پیپلز پارٹی کو سرپرائز ملا ہے، سعید غنی خوش ہوں گے، کوئی بات نہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔